کہ رضا حق ہمارا مقصد ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے جو سب سے اہم اور پہلی چیز جو ہے قرآن اور شریعت کی روشنی میں پتہ چلتی ہے وہ ہے طلب۔ یہی عرض کیا تھا میں، انسان کے اندر طلب ہو، خواہش ہو اس چیز کی، اللہ کی رضا کی، اللہ کو پانے کی۔ جب انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے راستوں کو کھولتے ہیں، ذات کے راستوں۔ کون سا راستہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں؟ آج اس بات پہ کچھ عرض کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ دوسرا سٹیج جو ہے اللہ تعالیٰ کا دل میں شوق پیدا کر دے یا سمجھ پیدا کر دے، پھر اللہ کی کون سی مدد اترتی ہے اس پر؟ اللہ کی جو مدد اترتی ہے وہ یہ کہ جو اس راستے میں سب سے اہم چیز چاہیے انسان کو، اصلاح ہے۔ ظاہر ہے اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو اللہ تک انسان کیسے پہنچے گا؟ طلب بھی ہو انسان میں اصلاح نہ ہو، ظاہر ہے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد اہم چیز جو ہے انسان کی صفائی اور اصلاح کہہ لیں، درستی کہہ لیں، ظاہر کی اور باطن کی۔ تو اللہ پاک اس کا انتظام فرماتے ہیں بندے کے لیے، اصلاح کے لیے۔ اور اصلاح ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ خود نہیں کر سکتا، یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہے۔ کوئی آدمی اپنے عیب کو تسلیم نہیں کرتا، اور آپ ہی کی صحبت سے پھر صحابی بنے، پھر صحابیوں کی صحبت سے تابعین بنے، پھر ان کی صحبت سے تبع تابعین بنے، اور یہ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کا جو دوسرا انتظام فرماتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، کسی اپنے نیک بندے کی صحبت عطا فرماتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ، سمجھو الحمدللہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے اس بندے پر۔ پہلے طلب کی نشانی کی ہماری سچی تھی، اللہ راضی ہوا، تو پھر دوسرا اسٹیپ کیا آ جائے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے لیے کسی بندے کی طرف بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو انسان کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک وہ کسی بندے کی طرف نہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دستور رکھا ہے دوستو، اس صحیح سالی کی باتیں بتا رہا ہوں، خود ماتھے مارنے سے کچھ کرنے سے انسان کو ملتا نہیں راستہ، کیونکہ پتہ نہیں اس کو شیطان ہے یا میں ہوں، کچھ پتہ نہیں کہ یہ وسوسے ہیں یا خیالات ہیں، وہ خود تمیز ہی نہیں کر سکتا ان چیزوں کی کہ یہ روحانیت ہے یا کوئی شیطان کا حلبہ ہے یا کوئی بات ہے۔ اس راستہ بہت ہی نازک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، کوئی معمولی چیز تو نہیں اس میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ 4 تصویر کریں گے تو آپ کے ساتھ شیطان بھی بیٹھ جائے گا، کون ہے جن میں فلاں بزرگ ہوں جناب، ان کے عبد القادر جیلانی آپ کے ساتھ کروں، آپ تو پھول جائیں گے، اوہ یار عبد القادر جیلانی تشریف لائے تو ماشاء اللہ تو بڑا بزرگ بن گیا، وہ پتہ چلتا ہے وہ شیطان ہے، آپ کی نماز بھی چھڑا دے گا، آپ کھانا بھی خراب کر دے گا۔ تو کبھی یہ راستہ جو ہے یہ تو اٹر ہے، یہ کبھی بھی کسی شیخ کے بھجوں یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھیں کہ یہ راستہ بغیر صحبت شیخ کے طے نہیں ہوتا۔ صحبت دوسرا سٹیپ ہے، پہلے طلب ہے، اور سیکنڈ سیڑھی کیا اس کی ہے؟ صحبت۔ جب یہ صحبت نصیب ہو جائے بزن اللہ کی ہوتی ہے، یہ میں بتاؤں وہ کی نشانی کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے صحبت نصیب ہوگی آپ اس میں سیٹسفائی ہوں گے، بالکل سیٹسفائی ہوں گے یار، بس خیال نہیں جائے گا کہ ادھر آپ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ ادھر ٹھنڈ سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح جگہ پہ آ گئے ہیں، صحیح سیٹ پہ بیٹھے گئے گاڑی پہ یار۔ جیسے کبھی آپ گاڑی میں سوار ہونا چاہیں نا تو سیٹ تلاش کر رہے ہیں، جہاز میں سیٹ کر رہے ہیں، ایک دن آپ کو سیٹ ملی، آپ کو مزہ آ گیا یار یہ سیٹ اچھی تھی یار، سکون سے بیٹھ گیا۔ اسی طرح ہی تصوف کا معاملہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے نا شیخ جو ملا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیا ہوتا ہے بالکل سیٹسفائی ہوتا ہے اپنے اس سے، ٹھیک ہے الحمدللہ میں سیٹسفائی۔ ایک فکرہ کہنے والوں جملہ اس کو نوٹ کر لیں اپنے دلوں پر، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ہر انسان طلب بھی رکھتا ہو اور صحبت بھی رکھتا ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔
یہ لکھ رہے ہیں جملہ. ہر آدمی طلب رکھتا ہے، اللہ نے صحبت دے دی، لیکن اس صحبت سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا جہاں مال کھاتا ہے. یاد رکھیں، کیونکہ صحبت اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جب شیطان جو ہے نا آپ کو نہ نماز سے ہٹائے گا، نہ آپ کو کسی ذکر سے ہٹائے گا، نہ کسی تلاوت قرآن سے ہٹائے گا، کسی سے ہٹائے گا. جہاں اس نے داکت ڈالنا وصف سے کہاں پیدا کرے گا؟ آپ کو شیخ کے خلاف کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ منبع فیض تو یہاں سے آنا ہے. نماز مجھے کیا، نماز فکر کیا، اس کو ہٹا دیا تو نماز ساری ریا والی ہو جائے گی، نماز ساری جو بھی پڑھے گا وہ سب ناوٹی آ جائے گی. جو ذکر کرے گا اس کو دھیان ہی نہیں ہوگا، تلاوت قرآن ہوگی لیکن سطحی ہوگی. تو کیوں نہ اس تھمبے کو ختم کر دیا جائے. جہاں بھی سالک فیل ہوا ہے، مرید فیل ہوتا ہے، وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جب اس کا تعلق اپنے شیخ سے کاٹ دے. شیطان کا وار اب کس طرح آتا ہے؟ خوابوں میں آتا ہے، بزرگوں کی شکل میں آتا ہے، ایسی معتبر شکل میں آ کے خوابوں میں آ کہتا ہے آپ نے ذکر وغیرہ کیا، خوب نماز پڑھی، تہجد کی، اور بڑے روحانی فیض میں پہنچے کہ آپ الحمدللہ. اور یہ صحبت ہے شیخ میں، محبت بھی رکھتے ہیں، اور آپ آرام سے بستر پہ لیٹے ہیں، ٹھک خواب آ گیا. شیطان کو اللہ نے پوری طاقت دی. یہ تو قبر تک ہمارا اس سے ٹکراؤ رہے گا، یہ یاد رکھنا بات. یہ پوائنٹس اس لیے بتائے جاتے ہیں انسان کو پتہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اب وہ آ گیا، ہم تو لے کے سوئے اس وجہ سے گیا ماشاءاللہ، کوئی خواب میں زیارت ہوگی، کوئی حضرت آئیں گے، کوئی بزرگ آئیں گے، کوئی اچھے خواب نظر آئیں گے. ظاہر ہے اتنی عبادت کی آپ نے، تہجد پڑھی، شیخ کے ساتھ ذکر کیا، سب کچھ کیا، اور جہاں لیٹے وہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا. دیکھا تو ایک شکل میں آ گیا، بزرگ کی شکل میں آ گیا، کسی معتبر شکل. معاشرے تو چور ہے، کس چکر میں پھنس گئے ہو تم؟ بالکل ڈائلاگ مارتا، تباہ ہو جاؤ گے تم. اب اس کی آنکھ کھلی، کی یار اب وہ گھبرا گیا، یار جی کیا ہو گیا؟ اس نے ڈاکہ مارا دل پر. لیکن سبحان اللہ، جن کو یہ باتیں پتہ ہوں گی، جو جانتے ہیں اپنے صحبت شیخ پر، یہاں ایک امتحان آتا ہے مرید پر، تو پھر وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے فراڈ ہے، سب کچھ ہے، میں تو یہاں اپنے اصلاح کے لیے آیا تھا. تو میری اصلاح میں کتنی ترقی ہوئی ہے، میں غلط کاموں کی طرف گیا ہوں، گناہوں کی طرف گیا ہوں، بدعت کی طرف گیا ہوں، یا میں میرے جو صحبت ملی ہے مجھے، اس میں مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے. تو وہیں آپ پورا آئینہ نظر آ جائے گا کہ آپ کو اپنی صحبت سے کتنا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ، اور کیا کچھ حاصل کیا ہے شریعت میں اور سنت میں. فوراً کیا ہو تو اس وقت لاہور پڑے اس پر، اور جوتا ہمارے زمین پہ کہ شیطان ملعون تو مجھے گھبراہٹ بھگانا چاہتا ہے اپنے شیخ سے. فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں. چاہے کتنا پارسا ہو، نیک ہو، کسی درجے کا ذکر کرنے والا ہو، جو کچھ کرنے والا ہو، فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اور چاہے کتنا سے گناہ گار ہو، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس صحبت شیخ میں آ گیا اور اس نقطے کو سمجھ گیا، وہ کبھی خالی نہیں جا سکتا. اتنا بڑا نقطہ ہے. کیا نقطہ ہے نا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، الحمدللہ یہ تھانوی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں ان کے مکتوبات میں. کیا ہے یہ نقطہ؟ کیا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے شیخ کی صحبت، اللہ دے آپ کو شیخ دے دیا ہم نے طلب کے بعد، تو وہاں ہم نے جب اس سے تعلق پیدا کرنا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنی ہے، ایک نیت پکی کر لیں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کی صحبت میں صرف میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں، صرف تعلق میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میں تیری روحانیت کا فیض اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. بس باقی سب سیکنڈری چیزیں. شیطان آ کے کئی آپ سے رشتے پیدا کرے گا شیخ سے، آج یاد رکھیں. اس میں یہ نہیں کہ آپ کوئی دعا کرا رہے ہیں یا کوئی کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. لیکن مقصد کیا ہوگا ہمارا اس سے؟ دعا کرانا کوئی بری بات نہیں ہے، یا اس سے کوئی اپنا مسئلہ حل کرنا کوئی بری بات نہیں، یا کوئی بات کرنے کی بری بات نہیں. یہ مقصد میں نہیں آتا. مقصد کیا ہے ہمارا؟ کہ اس آدمی سے تعلق میرا جو جڑا ہے، جو بیٹھا ہوں، جو خدمت بھی کر رہا ہوں، اللہ نے خدمت کی توفیق دے دی، بڑی توفیق ہے کی خدمت کر رہا ہوں، یا اس سے میں محبت کر رہا ہوں، یا اس کی خدمت میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو اس کی نیت واحد اور واحد ایک کیا ہونی چاہیے؟ کوئی بھی اور مجھے مقصد ہی نہیں. اس سے مقصد میرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں تیری روحانی چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے.
کیونکہ تو نے ایک واسطہ دیا ہے مجھے، اور تیری سنت، تو مالک ہے، خالق ہے، چاہے تو واسطوں کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ تیرا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے، اس واسطے میں اگر میں وفادار نہ ہوا تو میں تجھ تک نہیں پہنچ سکوں گا. اور میری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ میری طلب تیری تھی، تیری وجہ سے میں روتا تھا، اور تو نے مجھے سلسلہ دے دیا، یہ آدمی دے دیا، تو اس آدمی سے میں اور کیا چاہوں گا تو تجھے ہی چاہوں گا، دوسری چیز کیا چاہوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا عنایت فرماتا ہے، کوئی دونوں چیزیں مل جائیں تو تیسری چیز ہم نے کیا کرنی ہے، پکی نیت کرنی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں بس یہ جو منبع ہمیں واسطہ دیا ہے، واحد و اوید کیا ہے، اللہ تعالیٰ تیری روحانیت کا فیض میں سے لینا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے میرے سارے گناہ دھل جائیں، سارے باطن پاک ہو جائے، اور تیری معرفت آ جائے، تیرا قرب آ جائے، تیری محبت.